السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا حضرت، میرا ایک سوال تھا، میرے دماغ میں کنفیوژن تھی کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات کیوں نہیں کر سکتا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تھوڑی وضاحت فرمائیں میرے لیے۔ اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ دیکھیں، مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتا، یہی احناف کا مسئلہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ ہم امام اعظم کے پیروکار ہیں۔ امام اعظم کو آپ جانتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہم احناف کا یہی موقف ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتا، مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پر دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، اس پر دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا جب قرآن کی تلاوت کی جائے نا تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب نماز میں کیا ہوتا ہے؟ امام قرات کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو فرمایا گیا قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب قرات کی جائے تو خاموش رہو، اس کو غور سے، تلاوت کو غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کریمہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ درجنوں احادیث کریمہ ایسی ہیں کہ جس میں باقاعدہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتا۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک اور حدیث پاک ہے جس میں فرمایا گیا، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کے راوی حضرت جابر ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امام محض اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، تو جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اس کے علاوہ کئی ساری احادیث کریمہ ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑا کمال کا واقعہ ایک بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مدینے کے کچھ علماء آئے، اور وہ اس بات پر مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا جائز ہے یا نہیں۔ وہ اس بات پر مناظرہ کرنے آئے تھے، اور وہ اس بات کے قائل تھے، مدینے کے جو علماء آئے تھے وہ اس بات کے قائل تھے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات کر سکتا ہے۔ امام اعظم کا موقف یہ تھا کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتا۔ اب امام اعظم نے فرمایا کہ آپ سب سے تو مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، تو سب سے تو مناظرہ کرنا ممکن نہیں ہے، آپ اپنے گروہ میں سے ایک ایسے بندے کا انتخاب کر لیں جو آپ سب میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ تو وہ جو مدینے کے علماء تھے ان سب نے ایک ایسے بندے کا انتخاب کیا جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا تھا ان کے گروپ میں سے۔ اب امام اعظم نے فرمایا کہ کیا یہ تم سب میں سب سے زیادہ علم والا ہے؟ ان سب نے کہا کہ ہاں۔ امام اعظم نے فرمایا کہ کیا میرا اس سے مناظرہ کرنا تم سب سے مناظرہ کرنا ہوگا؟ امام اعظم تو ان سب نے جواب دیا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ جو دلیل اس کے خلاف قائم ہوگی وہ آپ سب کے خلاف بھی قائم ہوگی؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ بولا اگر میں اس پر غالب آ جاتا ہوں، امام اعظم نے فرمایا کہ اگر میں اس پر غالب آ جاتا ہوں تو مطلب میں تم سب پر بھی غالب آ گیا؟ ان سب نے کہا ہاں بالکل۔ بولا اگر یہ مجھ پر غالب آ جاتے ہیں تو مطلب آپ سب غالب آ گئے؟ بولا ایسا ہی ہے۔ یعنی بولا کہ اگر یہ جیت جاتے ہیں تو مطلب آپ سب کی جیت ہوگی، اگر یہ ہار جاتے تو آپ سب کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ان سب نے کہا کہ بالکل ہاں ایسا ہی ہے۔ اب امام اعظم نے فرمایا کہ بھائی میں تمہیں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ امام جو ہوتا ہے نا وہ تمام نمازیوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نمائندہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سب کا ایک امام ہوتا ہے۔ امام کا قرات کرنا یہ مقتدی کے لیے کافی ہوتا ہے، تو وہ سب اس بات کے قائل ہو گئے کہ امام کا قرات کرنا یہ مقتدی کے لیے کافی ہے، اور وہ اس بات کو مان گئے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سب پر کیا آ گئے؟ غالب آ گئے۔